بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. اس سے پہلے بہت خطاب ہو چکے، وہ جو سنے تو ذاکرین نہیں سنے. اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی آواز اپنی برادری میں بھی پہنچائیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی پہنچاؤں. کیونکہ میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا کھیلتا. جب میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا پڑھتا تھا ان کے ساتھ گناہوں میں تھا، یہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے. اور جب میں پھر جنگلوں میں چلا گیا، توبہ طائب کری، گناہوں کی معافی مانگی، کوئی اللہ کا کرم ہوا تو مڑ کے آیا کہ سارے مجھ سے بیزار ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہ بھی بتاؤں جو کچھ تم کو بتایا. شروعات میں نے اپنے آپ کو بہت چھپانے کی کوشش کی. میں نے تم ذاتوں کو خط نہیں لکھے، تم کو بلایا نہیں، تم خود ہی میرے پیچھے لگے. جب دیکھا کہ اب چھپنے سے چھپ نہیں سکتا، تب چاہا ان تک بھی اپنی آواز. ہمارے علاقے میں زیادہ زور جو ہے نا وہ عالموں کا. جس طرح عالم کہتا ہے اس طرح ہماری آواز کرتی ہے، کیونکہ عالم ہر زمانے میں ہوتا ہے. ولی کبھی کبھی اور اس ہمارے علاقے میں جو ولی آئے بھی تو وہ شریعت کی ولی تھے، نہ طریقت کے تھے نہ حقیقت کے. اس وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ شریعت تک کی محدود ہے، اس سے آگے کچھ نہیں جانا. اور کچھ نہ جاننے کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے، بلکہ وہ ہمارے دشمن ہو گئے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، ایک صرف میرے. وہ جو علم صرف انہی کے لیے تھا، پتہ نہیں ان کو کیا ہوگا، وہ علم ہم کو دے دیا. جب شاہ منصور پہ فتویٰ لگا تو علماء نے کہا کہ تن سے گردن جدا کرو. وہ کہنے لگا میرا کیا قصور ہے، اور میں خود تھوڑی بول رہا ہوں. سبحان اللہ، مجھے اس نے وہ علم دے دیا میرے اندر سے مارے نہیں جاتا. اب مجھ میں اگر اتنا ذکر نہیں تھا تو مجھ کو اس نے علم دے دیا. یہ اللہ سے بھی الزام لگاتا ہے، واجبی قتل ہی ہے. اب کوئی ہمارا بھی وہی سوال ہے، ہم سے بھی ہو رہا، اب تو شیعہ بھی ہے. اب پوشیدہ نہیں رہے، ہم پہ بھی واجبی قتل کے خطرے لگنا شروع ہوتا. اب تھوڑا سا علم کیا ہے؟ سبحان اللہ. ظاہری علم کتابوں میں ہے، قرآن مجید میں بے شک، حدیثوں میں بے شک. اب ہمارے علماء نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، وہ کہتا ہے اس سے آگے اور کیا ہے. سبحان اللہ. بھائی اگر اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے تو غوث پاک نے بھی، کلندر پاک نے بھی، خواجہ صاحب نے بھی قرآن پڑھا تھا نا. اس سے آگے کہتے ہیں، اس سے آگے کیا، اس سے آگے پھر جنگوں میں کیوں چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جنگوں میں کوئی اور نام تھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہاں مولوی پڑھاتے ہیں، وہاں حضور پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں کاغذ بھی پڑھتے ہیں، وہاں دل پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ علم کیا ہے
وہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. ارشاد سبحان اللہ. اللہ کرے ان کی بھی سمجھ میں آ جائے. ہم اپنا فرض ادا کر دیں گے, آگے ان کی قسمت. وہ علم یہ ہے, وہ اصلی علم ہے. یہ علم تمہارے پاس ہے, یہ نقلی علم. یہ تمہارا جسم نقل ہے, اصل جسم میں روح ہے نا, وہ اصلی روح کا علم ہے نا. اس جسم کو مر جانا ہے نا, روح کو مرنا ہی نہیں ہے نا. اب وہ علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا, اس کے اندر ایک ٹیلی فون لگایا, سب کے اندر ٹیلی فون لگا دیا کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑی مجھ سے بات چیت کرنے کی, اس ٹیلی فون کے ذریعے بات چیت کر لگا. اب وہ ٹیلی فون آدمی میں لگا ہوا ہے. جس طرح ظاہری ٹیلی فون کو بجلی چاہیے, اسی طرح اس ٹیلی فون کو نور چاہیے. بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی, امریکہ بات ہوگی. اگر وہ نور ہوگا اندر تو یہاں سے لہریں اٹھیں گی تو عرش مولا میں بات. وہ نور صرف مومنوں کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہر فرقے والا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے. سورج اجراف میں مومن کی تشریح ہے. اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں آئے. جب دل میں نور اترے گا تب مومن بنو گے نا. یہ جو نماز کا ہے, یہ مسلمان کی نماز معراج نہیں ہے, مومن کی نماز معراج. پہلے مومن بنے گا, وہ تمہارا ٹیلی فون آن ہوگا, پھر تم مومن بنے گا نا, پھر تیری نماز اوپر جائے گی نا. اب وہ تیرے اندر ٹیلی فون کیسے ہوگا اور تجھے اصلی نماز کیسے ملے گی؟ اور اصلی نماز ایسی کہ تیری مرنے کے بعد بھی وہ قیامت تک ہوتی رہے گی. اب نور حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں. یا حضور پاک تم کو سینے سے لگا, وہ سینے کا نور تمہارے سینے میں چلا گیا, نوری ہو گیا. ہر کسی کو تو سینے سے نہیں لگاتے ہیں. یا پھر ایک اور طریقہ ہے جو ہر آدمی کے لیے, جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے, لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے, اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. آپ یہ گھڑی گھڑی تسبیحیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ بغیر ٹک ٹک کے بھی تو اللہ ہو سکتی ہے نا. وہ ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں, پھر جب وہ رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے نا. لیکن وہ نور انگلیوں میں رہتا ہے نا, اندر تو نہیں جاتا ہے نا. کچھ لوگ زبان سے ضربوں سے اللہ کرتے ہیں, وہ بھی نور بنتا ہے لیکن وہ بھی باہر ہے نا, اندر وہ بھی نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر لگا دی ہے. مجھے جنگل میں ایک بڑھیا ملی, کہنے لگے تیرے گھر میں ایک بازار لگے گا, بازار مصطفیٰ ہوگا, جس کا خریدار جو ہے نا وہ اللہ خود ہوگا. یہ مجذوبہ قسم کی ہے, مستانی سی ہے, ویسی کہہ رہی ہے. لیکن پھر دیکھا کہ وہ واقعی آج وہ بازار مصطفیٰ لگا جس کا اللہ خود ہی خریدار ہے. کیوں کہ اللہ کہاں ملتا ہے؟ ہم نے پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھا, پہاڑوں میں بھی رہے, وہاں بھی لوگوں نے تصویریں لٹکائی ہوئی, اللہ کریں کتنے سال ہو گئے, 10 بار اللہ ملا نام و نشان کو بھی. اور دوسروں کو دیکھے جنگلوں میں لگے ہوئے ہیں, غاروں میں, وہ کتنے سال ہو گئے, 20 30 40 سال ہو گئی, اللہ ملا نام و نشان نہیں. اور تیسرے فرقوں کو دیکھے 5 وقت مسجد کی طرح لگائے ہوئے, 30 40 سال ہو گئے,
اللہ ملا اس کا نام و نشان کوئی نہیں. جن لوگوں نے اللہ کو دلوں میں ڈھونڈا انہوں نے اللہ کو پایا نا. تو جنہوں نے دلوں میں نہیں ڈھونڈ سکے نا تو نہ مسجدوں میں پہنچ سکے تو نہ جنگلوں میں پہنچ سکے. اب اللہ نے وہ تمہارے اندر تسبیح لگائی ہے, وہ بھی کرتی ہے ٹک 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 ٹک. پھر ان لوگوں نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا دیا. پھر جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا پھر اللہ کا رگڑا لگا. دودھ دودھی ہے, جب تک رگڑا نہیں لگے مکھن نہیں بنتا. ذکر ذکر یہ ہے, جب تک رگڑا نہیں لگے نور نہیں بنتا. جب وہ رگڑا لگا پھر وہ اندر نور بنا نا, پھر وہ نور انگلیوں میں نہیں گیا, باہر نہیں گیا, سیدھا خون میں چلا گیا نا. جب وہ خون میں گیا تو خون سے ہوتے ہوئے نسوں میں چلا گیا نا, تو نسوں میں کوئی بیماری چلی جائے تو نکلتی تو نہیں نہ. پھر اللہ بڑھ گیا نکلے گا کیوں. نسوں سے نکلتا ہوا تمہاری جو روح ہے نا وہ تمہارے اندر ہے, نسوں میں ہے نا, وہ نور نسوں تک پہنچ گیا, روح تک پہنچ گیا نا. جب روح تک پہنچا تو روح بیدار ہوئی, انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر. پھر تم سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتے رہے. سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ سوتے ہو تو سوتے ہو جا کر. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل, اور کچھ لوگ بستروں پر سوئے ہیں ان کے دل اللہ تک. اور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں. حضرت علی نے کچھ اور فرما دیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ مرشد کا دیدار بہو میں لگ کر حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہماری آنکھیں نہیں سوتی. ہم سوتے ہیں دل ہماری آنکھیں حضور پاک کا دیدار کرتے ہیں. اب پھر کیا ہوا کہ تم قبر میں چلے گئے نا تو وہاں بھی اللہ کرتی رہی نا. تو یوم محشر میں چلے گئے تو وہاں بھی اللہ کرتی رہی نا. جانا اس روح کو اترے نا, اس روح نے اللہ کیا نا. حدیث شریف میں ہے جو ادھر اندے وہ ادھر بھی اندے. اگر تو ادھر اللہ سیکھی تو ادھر اللہ کیا کہے گا. تو قیامت تک جب اللہ ہوتی رہے گی تو تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا. یہ تو اللہ کا فیض ہے نا. اس کے بعد اللہ کا نور ہے, وہ جو تمہارے اندر روح ہے نا ان کی نور سے پرش شروع ہو گئی نا. تمہاری غذا گوشت روٹی دی ہے, وہ جو تمہارے اندر روح ہے نا ان کی غذا نور ہے نا. کچھ لوگوں نے ان کو نار دی وہ جادوگر ہو گئے, کچھ لوگوں نے نور دیا وہ نوری ہو گئے, ولی ہو گئے. جب ان کو نوری غذا دی تو نوری غذا سے ان میں طاقت آئی. جب ان میں طاقت آئی تمہارے اندر کچھ مخلوقیں ہیں, 7 لطائف ہیں, مخلوقیں ہیں 9 جسے ہیں, 16 مخلوق اس ڈھانچے میں. ایک مخلوق ہے جس کا تعلق شیطانوں سے ہے. تم رات کو خواب میں سوتے ہو وہ تمہارے جسم سے نکلتی ہے تو شیطانوں میں گھوم گھام کے مڑ بھی آ جاتی ہے. اب تمہاری وہ نوری چیزیں نور سے طاقت پکڑ گئی. اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد میں تو کھانا کعبہ کا طواف کر. کچھ عرصے بعد جب اور وہ طاقت پکڑ گئی نا اب سونے کی ضرورت نہیں. تم نے صرف سوچا دیکھیے حضور پاک کیا کر رہے ہیں. تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں. جب یہ روح حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتی ہے تو جو وہاں سلسلہ ہے تم نے پڑھا ہوگا, کسی نے پڑھا ہوگا عارفانہ کلام تو کسی نے پڑھا ہوگا معارفانہ. لیکن ولیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, ایک عارف ہوتا ہے ایک معارف ہوتا ہے. تم کو یہ بھی پتا عارف کیا ہے معارف کیا ہے. عارف شریعت کا بہت پابند ہوتا ہے تو معارف کو اصلی شریعت ملتی ہے. ہاں وہ اصلی شریعت کیا ہے, نقلی شریعت میں گڑ بڑا فتنہ ہے, باطل پھینکے ہیں. ہاں نفرتیں ایک دوسرے سے, اصلی شریعت میں نفرتیں نہیں ایک دوسرے سے محبتیں ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہو، بھلے وہ چوری ہو، بھلے ابو بکر ہماری کی طرح ڈاکو ہو۔ شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر، جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال، جس پہ بھی تجلی ڈال دے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، اس کا جسم ولی بن جائے گا، اس کا جسم ولی ہو گیا نا۔ پہلے ڈاکو تھا، اب تو ڈاکو نہیں ہے نا۔ جب تو چور گیا تھا غوث پاک کے گھر میں تو مڑ کے آیا تھا، رات رات ولی بن کے آیا تھا۔ اس کے لوگوں نے مانا تھا اس کو، نہ علاقے کے لوگوں نے مانا تھا، نہ برادری کے لوگوں نے، مرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا ولی تھا۔ زندگی میں کہہ رہے ہیں یہ چور تھا، ہم کیسے اس کو مانے؟ کیونکہ علاقہ اور برادری اس کو ماضی کو دیکھیں گے کیا بھائی، لیکن احباب اس کے حال کو دیکھتے ہیں کہ یہ سنی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہاں سے علاقہ اور برادری مار اب اس کا جسم ولی ہو گیا، جسم کے اوپر تجلی پڑی، اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم ولی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوسرا کیا اس کو معارف بولتے ہیں، اس کے جسم میں تجلی نہیں پڑتی، وہ اندر اپنی روح کو تیار کرتا ہے۔ جسم میں خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تجلی پڑے مری جائے، ہو سکتا ہے مجبور بھی ہو جائے، یہ خطرہ ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو سلامت رکھتا ہے، اپنی روح کو جو ہے وہ ان کو تیار کرتا ہے، نوری طاقت سے ان کو تیار کرتا ہے، سب لطیفوں جسم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اوپر تجلی پڑتی ہے، کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے، اس کی روح، وہ روح ولی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو کیا کروا، اس سولہ میں اس کو ایک مر بھی گیا تب کیا اس کا۔ اب کیونکہ اس کی روح میں تجلی پڑی نا، اس کی روح ولی ہوگی نا، اب اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں نہیں جا سکتا۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے، دور سے دیکھتا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں۔ اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ذہنی جسم والے پوچھتے ہیں آپ کیسے بات کریں، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم دنیا میں اور روح میرے پاس ہے۔ اس وقت وہ رشتہ کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں بھی بیٹھے ہوئے اور حضور پاک کے پاس بھی ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں ذہن کے ساتھ نماز پڑھے ورنہ بلاد سلب ہو جائے گی، اور وہ جو مبارک ہوتا ہے اس کی نماز اس روحانی لطیفے کے لیے حضور پاک کے پیچھے، اور وہ نماز یہاں نہیں ہوتی ہے، وہ نماز بیت المعمور میں ہوتی ہے۔ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے، لبیک یا ربی۔ جب اللہ جواب دیتا تو پھر وہ سر اٹھاتے ہیں، اس کو روحانی نماز بھی بولتے ہیں۔ بتاؤ اس کی نماز افضل ہے یا اس کی نماز؟ اور وہ جو روحانی نماز ہے، یہ نماز بعد میں آئی، وہ نماز آدم علیہ السلام سے شروع ہے، وہ روحانی نماز۔ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں وہ نماز پڑھی، تو ولیوں نبیوں کی روح کو پڑھی نا، تو پھر اوپر گئے تو دوسری نماز ملی نا، ولیوں نبیوں کی روح کی نماز وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی تھی وہ تھی نا، تو اوپر عام لوگوں کے لیے نماز تھی وہ جو اوپر جگہ ملی تھی وہ تھی نا۔ آج بھی اگر کوئی اپنی روح کو اس قابل کر لے تو اس کو وہی نماز مل جاتی ہے وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی تھی، وہ نماز اصلی نماز ہے نا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ہے جس میں نماز نہیں ہے، ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز نہ پڑھنا کفر ہے، نماز نہ پڑھنا کفر ہے نا، ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز پڑھنا کفر ہے۔
تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو نیچے نماز کا وقت آ گیا، مولوی صاحب نے اعلان دی، اگر تو نے وہ باتیں چھوڑ کر اللہ سے تو مولوی صاحب تجھے نماز پڑھنے شروع کر دی تو کفر کیا نا، تو نماز بھی اسی کی ہے نا، اور جس کو تو نے نماز بھی اسی کی ہے، یہ ایسا مقام ہے، اور یہ باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مجبوری ہے نا، مجبور نکل جاتے ہیں نا، نہیں ہونا چاہتا ہے، ان باتوں میں زیادہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علماء ایک ایسا عالم ہے جس کو عالم ربانی کہتے ہیں، اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، ہم اس کے حرم ہیں، دین اسی نے پھیلایا ہے، ایک عالم ہے جو عالم سلو ہے، اب وہ عالم ربانی اور عالم سو میں کیا فرق؟ کچھ تو فرق ہوگا، وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے، پھر سو اور ربانی میں کیا؟ عالم ربانی نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اپنا سینہ منور کیا، جب سینہ منور کیا، دل کو پاک کیا، اس کے اندر مقناطیس لگا، اور نور کا مقناطیس لگا، اس کے اندر نور آیا، جس طرح مقناطیس سوئوں سے نسبت رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی سوئیوں پھینکو وہ مقناطیس سے چمٹ جاتی ہے، اور جب نور آ جاتا ہے تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں اس کا نور بھی اندر، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا بھی نور اندر، اس عالم ربانی نے جب قرآن پڑھا تو وہ قرآن پھر اندر بھی آ گیا، قرآن خود فرماتا ہے للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو نا، پاک قرآن اس کے اندر گیا نا، پھر علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے، یہ عالم ربانی ہے نا، اب پھر وہ عالم سو ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے لیکن اندر سے تو وہ پاک نہیں ہے نا، اس کا حساب اس طرح ہے کہ جس طرح دوائی کی بوتل ہاتھوں میں لے لی، وہ سارا پتہ ہے دوائی کا کہ کس طرح لینی ہے، کیا کیا فائدے ہیں، اس کے ہاتھوں میں اس کو سارا پڑھ لیا اس نے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا، لیکن دوائی تب فائدہ دے گی جب معدے میں جائے گی تو، اگر ہاتھوں میں بوتل پکڑی ہے تو کیا فائدہ دے گی، اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس کے دل میں نہیں اترتا نا تو اس کو کیا فائدہ دے گا، اس کو عالم سو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، اور آپ ایک تیسرا عالم بھی ہے، اس نے سارا قرآن پڑھ لیا سمجھ گیا، اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے، اس نے بند کر کے بغلوں میں ہاں، اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے کرسی ہے دونوں سیاست میں، وہ قرآن پڑھنے والے نا، اس نے پڑھنے چھوڑ گئے نا تو سیاست میں لگ گیا نا، وہ کرسی ڈھونڈنے لگ گیا نا، تو اس کے لیے بولے شاہ نے فرمایا نا کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغل وچ قرآن، وہ صبح کہنے لگے بے نظیر کا آفر ہے، وہ شام کو پیسے مل گئے کہنے لگے میں نے کب کہا تھا، وہ مکر گئے نا، بے شک بغلوں والے کے وقت ملنگ رہیں گے، تیری نظر سے گناہ چلیں گے، اب جب وہ تمہاری روح ہے، اب وہاں نمازیں پڑھنے شروع کر دیں، سبحان اللہ، مومن کی صرف آواز جاتی ہے، اس ٹیلی فون کے لیے اس میں بھی اگر نور ہو تو صرف آواز جاتی ہے، بیت المعمور میں ولی جو ہے نا وہ خود جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر آگے ایک اور ولی ہے جس کو کبرا ولی بولتے ہیں، عاشق بولتے ہیں، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک مخلوقوں میں سے ایک دماغ میں مخلوق ہے، اس کا نام ہے انا، جس سے لوگ حافظ بن جاتے ہیں، وہ یاہو کا ذکر ہے، انا کو دیکھتا ہے، یاہو کے ذکر سے اس کی مخلوق بہت طاقتور ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچتے ہیں دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ مخلوق اوپر پرواز کر جاتی ہے، فرشتے روکتے ہیں، نہیں رکتی، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی جاتی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں رب کی ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں،
پھر جب کوئی ولی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتا ہے، بڑے دور سے آیا نا، بڑی محنت کر کے آیا نا، پتہ نہیں کتنی قربانی دے گا یار یہاں پر سارا. تو ولی کی جو سب سے پہلے رب کے دیدار کی منزل ہوتی ہے، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ 40 دن نہ کھائے گا نہ پیے گا، یا مر جا دیا اللہ کا دیدار کرے. کئی مر بھی گئے اور کئی دیدار بھی کر گئے. سبحان اللہ. اللہ سے دیکھتا ہے کہ قربانی دے گے یہاں پر، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں نا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھے. پھر اللہ کا جو نقشہ ہے وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے نا. جب اس کے دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. پھر اس کو کہتے ہیں مرشد کامل. اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دادی دار. پھر وہ مرشد کھانے کعبے میں جا کے پتہ نہیں کہ تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے، کوئی اعتبار تو جس کا دیدار ہی لکھ کروڑا جائے تو لکھ کروڑا جائے تو 100 ملے تو اس کا پھر حساب کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو جب اس کی زبان بن گیا تو ہندوؤں نے کہا تھا، ہندو راجے کا بیٹا مر گیا ملتان میں، تو شاہ شمس سبزواری چلے گئے. انہوں نے کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، وہ نہیں اٹھا. اس وقت اللہ نے کہا تیری زبان میری زبان یہ نہیں کہتا کہ میرے حکم سے اٹھ. اس وقت انہوں نے کہا اٹھ میرے حکم سے، بچہ زندہ ہو گیا. اب ہمارے علاقے میں یہ ایک رسم ہے، ٹھیک ہے وہ ولی تو ہوگا نا، دادا کے پردادا آگے وہ اولاد تو ولی نہیں ہے نا. سبحان اللہ. بیعت صرف ولی کو حق ہے نا، ولی کے بغیر بیعت ہوتی نہیں، اگر آپ کرتے تب بھی نہیں ہوتی ہے. سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی خاطر بیعت ہو یا دنیا کے لیے بیعت کرے دونوں حرام ہیں. بیعت تو صرف اللہ کے لیے نا، اللہ کی بیعت اللہ والے کے لیے ہوگی نا. جس کا اللہ سے تعلق ہوگا نا، جس سے اللہ سے تعلق ہی نہیں ہو تم کو اللہ تک کیسے چلائے گا. آج کل ہمارے یہاں بہت گدی نشین ہو گئے نا. اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا؟ اگر ان گدی نشینوں کو سے زیادہ نشینوں کو پتہ چل جائے، میرے خیال میں حقیقت ان کے دل میں چلی جائے تو گدیاں چھوڑ کے بھاگی جائیں. بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالنا. بالکل مقصد یہ ہے. تو تم نمازوں کے لیے کیوں بکتا ہے؟ تو نماز کو بھی پڑھ سکتا ہے. وہ داڑھی کے لیے کیوں بکتا ہے؟ اس کے لیے کیوں بکتا ہے؟ تو اس کام کے لیے بکتا ہے نا جو تیرے بس میں نہیں ہے. بھائی بکنے کے بعد تیرا نفس و مال اس کا ہو گیا نا، تو پھر تو اپنا نفس و مال اس کے حوالے کیوں کرتا ہے؟ کسی اہم چیز کے لیے کرتا ہے جو تیرے بس میں نہیں ہے. تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو یہاں سوتا رہے حضور پاک کے قدموں میں ہو. تیرے بس میں نہیں ہے تو یہاں سوتا رہے تیرا دل اللہ نہ کرتا ہے. اس کام کے لیے بکا جاتا ہے. اگر بک کر بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو بہت ہی بے نصیب ہے. یا تو ناقص ہے یا تیرا مرشد ناقص ہے، دونوں میں سے کسی میں نقص ہے. اب ولی اللہ کس کو بولتے ہیں؟ ولی اللہ بولتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو دوست کو دوست سے بات چیت ضروری ہے، دیدار ضروری ہے نا. ہمارے علاقے میں بلکہ اکثر علاقوں میں گھومتے ہیں، دیکھا ہے کہ تعویذ لکھنے والے اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں. اب نیار عاشق ہو گیا، ہمارے مولوی اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں اور لوگوں کو پھنسا لیا. لیکن ولی کے لیے شرط ہے رب کا دیدار، رب کی ہم کلام ہو تب وہ ولی ہے. ورنہ جس طرح نبوت
کا دعوے دار جھوٹا کافر، اسی طرح ولایت کا جھوٹا دعوے دار کفر کے نزدیک ہے۔ دنیا میں سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اللہ کو تو نے نہیں جانا تھا نا، اللہ کو تیرے اندر کی مخلوقوں کو جانا نا، اس کو تم کو پہنچانا ہی نہیں آیا نا، تو مخلوق کے اندر ہی جایا ہوگی نا، وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے، وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ اگر 1000 مریض ہیں تو 16,000 مریضوں کا قاتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بیمار پیچھے لاتے ہیں نا کہ کوئی ایسی باتیں جو کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے ہم گئے یورپ میں گئے تو کچھ علماء ہمارے پیچھے لگ گئے کیونکہ ان کو رپورٹ مل چکی تھی کہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کو مسجد میں نہیں گھسنے دینا۔ پھر تو ہوگی جی بتاؤ کہ یہاں تو بحث کرنے کے لیے آیا کہ نہیں، پیسے سے ہی نظرانہ دینے آیا نہیں، وہ کو سیاست کرنے آیا کہ نہیں، تو تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں، تو پھر کیوں آیا ہے؟ اللہ رسول کا حکم ہے کہ ہم کو وہ دکھا، کہ اللہ رسول کا حکم ہے وہ ہم کو دکھا، ہم نے کہا ہم وہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں، ذکر قلب اللہ کی رضا ہے، کسی کا نہیں چاہتا۔ ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں، اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع ہوگی تو اللہ کو حکم جو باتیں کریں نا اللہ کے حکم سے کریں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو درباروں کو مانتے ہیں، بہت سے ہیں جو کہتے ہیں خالی ہے یہاں جانا شرک۔ آپ جس روح کو میں نے ذکر کیا ہے آپ کو اوپر اللہ کا دیدار بھی کر کے آ گئی، اور وہ حضور پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتی ہیں، جسم تو اس کا ادھر ہے نا، اب جسم تو اس کا ادھر ہے، سو رہا ہے یا بیٹھا ہے یا مر گیا، اس کے لیے تو برابر ہی ہے کہ نا، تو اس کے مرنے کے بعد وہی جو چیزیں ہیں اس کے قبر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کرتی ہیں نا، اور لوگوں کو بھینس پہنچاتی ہیں اور قیامت تک پہنچاتے رہتی ہیں۔ اب وہ کیسے مر گئے؟ وہ جسم میں رہنا اصل تو اس کو اسی کا ہے نا۔ اب وہ جو کہتے ہیں درباروں میں کچھ نہیں، انہوں نے وہ راز سیکھے نہیں، ان کے جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے اپنے روح کا راز نہیں سیکھا، ان کے جو مخلوقیں ہیں وہ ان کی زندگی میں ختم ہو گئی، ان کی اصلی روح اوپر چلی گئی، جسم قبر میں چلا گیا۔ اب اس قبر میں کیا ہے؟ ہڈیاں اور پتھر ہے نا، ہڈیوں اور پتھر کی تعظیم کرنا شرک ہے نا۔ بھائی اگر ہڈی اور پتھر کی تعظیم کریں گے تو شرک ہے نا، تو وہ صحیح کہتے ہیں نا، انہوں میں ہڈیاں پتھر ہی ہے نا، ادھر ہڈیاں پتھر تو نہیں ہے نا، ادھر تو مخلوق اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ تیرے اندر تو بھی نہیں جانتا ہے، اور وہی مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو نوری ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اس وقت کتنے فرقے ہو گئے ہیں؟ 72 سے زیادہ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ میں جب یہ کچھ علم حاصل کیا تو حیدرآباد میں آ گیا، تو میرا تعلق ہی اہل سنت سے تھا، تو میں کہتا تھا کہ اہل سنت سب سے بہتر ہے۔ اچھا کہ کچھ فرقوں والوں کو میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کافر کہا، ہمارے روح سے بھی یہ کافر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں وہ ایسا کشف دے دیا گیا تو سب لوگوں کو اندر ہم کو نظر آنا شروع ہوا۔ سنی آتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے دیکھتے ہیں ان کے دل سیاہ اندر کالا، وہ دیوبندی کو دیکھا کالا، شیعہ کو دیکھا کالا، وہابی کو دیکھا کالا، ہم نے کہا یہ تو سارے برابر ہیں، وہ تو سنی شیعہ کیا، ہم اس کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ بھی ہم کو کالے نظر آتے ہیں۔ پھر ہم اپنے مسجدوں میں گئے، اپنے علماء کے پاس کیے تو چٹے ہوں گے نا، وہ دیکھا تو وہ بھی کالے، شیعوں کے رابطوں کو دیکھا کالے، دیوبندی کے رابطوں کو دیکھا کالے، تو پھر راز کیا اور حقیقت کس میں ہے؟
ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا میں حقیقت ہی نہیں رہی. جب سب کالے ہو گئے حقیقت کیا ہے؟ پھر پتہ لگا کہ حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا نہ راہب. حضور پاک کے زمانے میں صرف امتی تھے, اور امتی وہ ہوتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جس میں نور ہے. حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتیوں کی پہچان نور سے ہوگی. پھر ہم نے سوچا یار یہ سنی شیعہ وہابی ہیں, امتی کون سا فرقہ ہم کو ملے ہی امتی فرقہ ہے بھی. وقت تحقیق میں کسی فرقے کا نام امتی ہے نہیں. ہم نے کہا کہ یار امتی کو بھی فرقہ بننا چاہیے نا. ہم نے سوچا کہ امتیوں کو فرقہ بننا چاہیے نا, تو پھر ہم نے اس کی جدوجہد اندر ہی اندر کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ مولانا لوگ ہم کو تاڑے, لیکن یہ کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے. سمجھ گیا نا, یہ کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے نا. تو ہم بھی کہتے ہیں نا امتی تو وہی ہے جس میں نور آ رہا ہے. جب جن میں نور تھا وہ امتی تھے نا, باقی جو تھے وہ خوارج تھے نا. ہم نے کہا اس میں پڑھا ہوگا کہ خوارج بھی ہوتے تھے منافق بھی ہوتے تھے. جن میں نور نہیں تھا وہ خوارج تھے نا. آج ہم کو یہ سارے خوارج ہی نظر آئے. اگر ان کے دل میں دوبارہ نور آ جائے, نہیں کہیں گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں, یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا سیدی مرشدی یا نبی. ایک حدیث کی میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوتی ہے, اور جس چیز سے نور بنتا ہے اس چیز کو ان لوگوں نے چھوڑ ہی دیا. موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو, سلیمان علیہ السلام یا وحدو, داؤد علیہ السلام یا ودودو. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کی داد دے. جواب آیا تاب. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی, ایک میرا نبی اور اس کی امت. امت کا مسلمان کا نہیں ہے, مسلمان میں فتنہ ہے, امت میں کوئی فتنہ نہیں ہے. وہ مومن ہے, مومن سارے بھائی بھائی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نبی ہو کے امتی کے برابر بھی نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ بڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو کہنے لگے کہ کاش مجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کرنا. نبی ہو کے بھی انہیں کہا. وہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کیا اٹھے, اے اللہ بڑا اشتیاق ہے تجھے دیکھنے کا. اللہ نے کہا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا, وہ حال دیکھو گے نا تو سہم گے نا. تو پھر کہنے لگے پھر دیدار کیسے ہوگا کہ اس کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا ہوگا. امت کی کتنی شان ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ نبوت سنبھال, مجھے نبوت نہیں چاہیے جس سے اللہ کا دیدار نہ ہو, امتی بنا دینا جس سے دیدار ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, اٹھا لیا گیا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے, امتی بنیں گے, تو پھر ان کو دیدار ہوگا. اب سنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام جو ہے نا وہ بھی بحشت میں زندہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو جو ہے تو بعد میں بھی امتی بن جاؤں گا, تو جو میں بھی امتی بننے ہوں گا. بتاؤ وہ نبی ہو کے امتیوں کی خواہش کری اور تم امتی تھے اور امتیوں سے نکل کے خوارج. اور وہ چیز جس کے لیے بنی اسرائیل کے نبیوں نے خواہش کری وہ تم کو نصیب ہے. اور دیدار کو ترستے رہے, یہ ولی کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں. ابو حنیفہ نے کہا
کہ میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا. ابراہیم بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کو دیکھا. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں جب جی چوں اللہ کو دیکھ لو. اگر تم کو فضیلت ہے، امتی کو فضیلت ہے، امتی تب بنو گے تب تمہارے اندر نور ہے. اب جب تمہارے اندر سے نور نکل گیا نا تو فرقوں میں بٹ گئے نا. ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہو نا. وہ جو نور ہے وہی نور تمہارے اندر عشق پیدا کرتا ہے نا. اگر تمہارے اندر نور آ جائے تو تمہارے اندر عشق آ گیا نا اللہ کا. اللہ کا عشق آ گیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اگر تو کچھ بھی ہے اگر تیرے اندر عشق ہے نا تو کفر بھی مسلمانی ہے نا. آگے لکھتے ہیں پھر گر ہو نا تو مسلم بھی ہے کافر و زندگی. تو اس کا ثبوت ہے نا مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندگی کہہ رہے ہیں نا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جن لوگوں کو ذکر کی اجازت لینی ہوگی نا تھوڑا سا ترسائیں گے ان کو وہاں آنا پڑے گا. تیرا شاہی میرا شاہی. سفر کو درست کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سمع اللہ ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سمع اللہ ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حق لا الہ وعلى آله وأصحابه وأهله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی ہماری اس نسبت کو قائم اور دائم فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.